السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطیب الجرات کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کے تیسرے پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے تیسرے لیکچر کا آغاز انسانی جسم کے اعضاء کے مختصر بیان سے کیا تھا، یعنی شارٹ سمری آف باڈی پارٹس۔ تو کافی سارے جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں ان کی جو سمری تھی یا ان کی جو تشریح تھی وہ آپ کے سامنے میں نے تیسرے لیکچر کے پہلے پارٹ اور دوسرے پارٹ میں بیان کر دی تھی۔ تو آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کے تیسرے پارٹ کی جانب بڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم آلات بول یعنی یورینری آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے، مردانہ آلات تناسل یا تولیدی اعضاء جنہیں میل ریپروڈکٹیو آرگنز کہتے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ اسی طرح سے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی زنانہ آلات تناسل یا تولیدی اعضاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یورینری آرگنز یا آلات بول کیا ہوتے ہیں۔ یورینری آرگنز یا آلات بول ہمارے جسم کے وہ اعضاء ہیں جو ہمارے جسم میں بننے والے فاسد مادے کو بذریعہ پیشاب یا بول یا یورین کے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ یہ اعضاء تعداد میں 4 ہوتے ہیں جو کہ یورینیشن کا پروسیس مکمل کرتے ہیں۔ ان اعضاء کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون کون سے اعضاء ہیں۔ سامنے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب آپ کو پوری سکرین پہ کچھ اعضاء نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دائیں اور بائیں جانب کے 2 گردے ہیں، یہ سب سے امپارٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں یورینیشن کے عمل میں۔ پھر یہ 2 نالیاں گردوں سے نکلتی ہوئی مثانے کی جانب جاتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو، یہ جنہیں یوریٹرز یا گردہ کی نالی یا حالبین بھی کہتے ہیں، یا ایک نالی اگر کہا جائے تو اس کو حالب کہیں گے۔ پھر یہ نیچے مثانہ ہوتا ہے جس میں گردوں سے پیشاب آنے کے بعد یہاں پہ سٹور ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ یوریتھرا یعنی پیشاب کی نالی کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ درمیان میں آپ کو نیلے اور سرخ رنگ کی کچھ عروق نظر آ رہی ہوں گی، یہ نیلے رنگ کی وینز ہیں، اور جو ریڈ کلر کی ہیں یہ آرٹریز ہیں۔ آرٹریز کے ذریعے خون گردوں میں آتا ہے، یہاں پہ خون کی صفائی ہوتی ہے، خون سے فاسد مادوں کی چھانٹی کی جاتی ہے، فاسد مادوں کو پیشاب کی صورت میں مثانے میں حالبین کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ جو خون بچ جاتا ہے فلٹریشن کے بعد اسے وینز کے ذریعے دوبارہ خون میں شامل کر لیا جاتا ہے اور دل کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان تمام 4 اعضاء کے بارے میں الگ الگ دیکھتے ہیں کہ یہ اعضاء کس طرح سے اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گردوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ گردے کیا افعال سر انجام دیتے ہیں یا ان کی سٹرکچر یا ان کی بناوٹ کیسی ہے۔ گردے تعداد میں 2 ہوتے ہیں، ان کی شکل لوبیا کی شکل جیسی ہوتی ہے اور یہ کمر کے پچھلی جانب ریڑھ کی ہڈی کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ ہر گردے کی لمبائی 10 سے 13 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، جبکہ ہر گردے کی چوڑائی 6 سینٹی میٹر اور موٹائی 2.5 سے 4 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ایک بالغ انسان کے گردے کا وزن تقریباً 140 گرام تک ہوتا ہے۔ ہر گردے کے اوپر ایک غدود یا ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ایڈرینل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ گردے بے شمار چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں جنہیں نیفرون کہتے ہیں، اور نیفرون ہی جسم سے فاسد مادوں کو بذریعہ پیشاب خارج کر دیتے ہیں۔ نیفرون کو میں یہاں پہ زوم کر کے دکھاتا ہوں، اگر آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں، یہ گردے کی جسامت ہے، اس کی ساخت ہے، اس کے اندر یہ آرٹریز کی جو جال پھیلا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ حالبین کی جو یوریٹرز ہیں اس کی گردے کے ساتھ جو جڑاؤ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، اور یہ جو آپ کو ڈارک کلر کے کچھ پیرامڈز سے نظر آ رہے ہیں، ان پیرامڈ سے نیفرون کے ذریعے خون کی فلٹریشن ہوتی ہے اور یہاں پہ یوریٹر میں پیشاب کو روانہ کر دیا جاتا ہے اور یہ مثانے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یوریٹرز کی بات کی جسے حالبین یا حالب کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گردے سے نکلی ہوئی 2 نالیاں، ایک دائیں جانب سے اور ایک بائیں جانب سے گردے سے نکلتی ہیں، اوپر سے یہ موٹی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ پتلی ہوتی جاتی ہیں اور یہ مثانے تک چلی جاتی ہیں، ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے اور ایک
دائیں جانب سے. انہیں یوریٹرز بولتے ہیں یا آلبین بولتے ہیں. یہ گردوں کی نالیاں کہلاتی ہیں. یہ تعداد میں 2 ہوتی ہیں. یہ گردوں سے نکل کر مثانے تک جاتی ہیں اور ان کے ذریعے ہی گردوں سے پیشاب مثانہ تک پہنچتا ہے. ان نالیوں کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 35 سے 40 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. پھر یورینری آرگنز کا ایک اور امپارٹنٹ جو آرگن ہے وہ یورینری بلیڈر یا جسے ہم مثانہ کہتے ہیں. یہ پیٹ کے نچلی جانب پیٹرو کے مقام پر ہوتا ہے. یہ آپ اس کی شکل سے دیکھ سکتے ہیں. ناشپاتی کی شکل کا ایک جسم ہے اور گردوں سے آنے والے پیشاب کو یہ ایک وقت تک کنٹرول کرتا ہے, اپنے اندر روکے رکھتا ہے, اور جب یہ بھر جاتا ہے تو یہ یوریتھرا کے ذریعے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ جو چوتھا عام عضو جو یورینری آرگنز میں شامل ہے, یعنی آلات بول کا ایک اور عام عضو کون سا ہے, وہ یوریتھرا ہے, یعنی پیشاب کی نالی ہے. یوریتھرا ایک ٹیوب سی ہے جو مثانے کے باہر لگی ہوئی ہوتی ہے. عورتوں میں پیشاب کی نالی کی لمبائی 2.5 سے 3 سینٹی میٹر, جبکہ مردوں میں یہ لمبائی 17 سے 23 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے ٹاپک میں جس کا ہم نے مطالعہ کیا, یورینری آرگنز یعنی آلات بول, یعنی وہ آلات یا وہ آرگنز جو ہمارے جسم میں پیشاب اور فاسد مادوں کو بذریعہ پیشاب کے خارج کر دیتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. مجھے امید ہے آپ کو یورینری آرگنز کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کتنے ہیں, ان کی ساخت کس طرح کی ہے اور یہ کس طرح سے اپنے افعال کو سر انجام دیتے ہیں. اب اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میل ریپروڈکٹیو آرگنز یہ کون کون سے ہیں, یعنی مردانہ آلات تناسل یا تولیدی اعضاء, وہ اعضاء جو افزائش نسل میں اپنا افعال سر انجام دیتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے جو اعضاء اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں انہیں تولیدی اعضاء کہا جاتا ہے. مردوں کے اعضاء تولیدی یا آلات تناسل یا ریپروڈکٹیو آرگنز کی تفصیل میں آپ کو یہاں پہ ابھی بتاتا چلوں گا. یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس تصویر میں میل ریپروڈکٹیو آرگنز آپ کو دکھائے گئے ہیں, جس میں سب سے نیچے ٹیسٹیز کے ساتھ ایپیڈیڈیمس. یہ ایک انڈے کی شکل کا ایک جسم ہوتا ہے جس میں منی بنتی ہے, یعنی سپرمز بنتے ہیں. پھر ایپیڈیڈیمس یہ ٹیڑھی میڑھی اوپر اس کی تہ سی بنی ہوتی ہے نالیوں کی, جس میں آ کر جو سپرمز ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں, یعنی پختہ ہوتے ہیں. اور یہ ایک تھیلی سی ہوتی ہے جسے سکروٹم یا خصیوں کی تھیلی کہا جاتا ہے. پھر یہ ایک نالی سی اوپر کی طرف آ جاتی ہے جسے واس ڈیفرنس یا منی کی نالی کہتے ہیں. اس نالی کے ذریعے سپرم تھرو یوریتھرا یعنی پینس کے باہر کی جانب خارج ہوتے ہیں. اور یہ یہاں سے یہ آپ کو بیضوی شکل کی ایک جسامت نظر آ رہی ہوگی, یہ مثانہ ہے. یہ اورنج کلر کے کچھ آپ کو 2 پارٹ سے نظر آ رہے ہوں گے, یہ پروسٹیٹ گلینڈز ہیں, اور پیچھے کی جانب یہ ایکسکریٹری نظام ایک آرگن اینس یعنی مقد واقع ہے. اور اسی طرح سے یہ ایک چھوٹا سا آپ کو لائٹ بلیو کلر کا ایک چھوٹا سا عکس نظر آ رہا ہوگا جسے خزانہ منی یا سیمینل ویسل کہتے ہیں. تو یہ تمام اعضاء میل ریپروڈکٹیو آرگنز کہلاتے ہیں. ان کے افعال کس طرح سے یہ انجام دیتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکسٹ کی فارم میں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو تصویر سے بتایا کہ سب سے نیچے یہ خصیے یا ٹیسٹیز یہ تعداد میں 2 ہوتے ہیں, جو کہ پیٹ کے نیچے جلد کی ایک تھیلی میں موجود ہوتے ہیں. اس تھیلی کو سکروٹم کہتے ہیں. یہ جو تھیلی ہوتی ہے اس کو سکروٹم کہتے ہیں. ٹیسٹیز یا خصیوں کی شکل انڈے جیسی ہوتی ہے اور ان میں مردانہ سیکس ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون بنتے ہیں اور یہ سپرمز بناتے ہیں. اس کے بعد ایپیڈیڈیمس, یہ خصیوں کے اوپر پچھلی جانب ایک تنگ سی مڑی توڑی نالی ہوتی ہے جس میں سپرمز پختہ ہوتے ہیں یعنی میچیور ہوتے ہیں, اور یہاں سپرمز خوراک اور تیرنے کی قوت حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد واس ڈیفرنس یعنی منی کی نالی, یہ ایک موٹی دیوار والی مسکولر ٹیوب کی طرح کا ایک عضو ہے. یہ آپ ریڈ کلر کے کرسر کو آپ اگر مانیٹر کریں, اس کی طرف فوکس کریں تو یہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ ایپیڈیڈیمس سے شروع ہو کر یعنی اس جگہ سے نیچے سے ایپیڈیڈیمس سے شروع ہو کر یہ سیمینل ویسل ہے, یہ سیمینل ویسل کا مقام ہے تو اس جگہ پہ آ جاتی ہے, اور اس نالی سے منی اور سپرم خصیوں سے اعلیٰ تناسل تک اور پھر زنانہ اعضاء تناسل تک پہنچتے ہیں. اس طرح سے اعلیٰ تناسل کیا ہے یا پینس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک ٹیوب کی طرح کا عضو ہے جس میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے,
یعنی ایسے اس میں مسلز پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے یہ سکڑ سکتا ہے اور پھیل سکتا ہے۔ اسی کی مدد سے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ میل ریپروڈکٹیو آرگن سے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز تک پہنچتے ہیں۔ تو دوستو اس سلائیڈ پہ ہم نے میل ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی مردانہ تولیدی اعضاء کے بارے میں جانا کہ یہ کیا چیز ہیں، یہ کس مقام پہ واقع ہیں، ان میں کون کون سے اعضاء آپس میں مل کر باہمی ربط سے، باہمی تعلق سے ایک پورا فعل سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے افعال سر انجام دیتے ہیں، یعنی زنانہ آلات تناسل یا تولیدی اعضاء۔ یہ عورتوں کے اعضاء تولید یعنی جو اعضاء نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں انہیں فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز یا زنانہ آلات تناسل کہا جاتا ہے۔ یہ عورتوں میں پیٹرو کے مقام پر واقع ہوتے ہیں۔ ان کی یہاں پہ جسامت کے حساب سے آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ اب اس کو میں ان اعضاء کو الگ سے ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں جو ایک بڑی تصویر میں آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2 اووریز یعنی خصیۃ الرحم ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ اس کے ساتھ 2 فیلوپین ٹیوبز یعنی قاذف نالیاں ہوتی ہیں، دونوں اووریز سے یوٹرس کی جانب آتی ہیں۔ یعنی یہ جو ریڈ پوائنٹر ہے اس کو اگر آپ مانیٹر کریں، اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دائیں جانب یہاں سے پھر یہ یوٹرس کی جانب آتی ہے فیلوپین ٹیوب، اور پھر یہ بائیں جانب کی اووری سے یہ یوٹرس کی جانب فیلوپین ٹیوب آتی ہے۔ یعنی 2 قاذف نالیاں ہیں اور دونوں یوٹرس یعنی رحم یا بچہ دانی کی طرف آتی ہیں۔ یہ جو بڑا سا مقام ہے اس کو یوٹرس کہتے ہیں، بچہ دانی بھی کہتے ہیں یا رحم کہتے ہیں۔ یہ مضبوط دیواروں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے آگے یہ اس کی گردن کا مقام ہوتا ہے جسے سروس کہتے ہیں یا رحم کی گردن کہا جاتا ہے، اور یہی رحم میں داخل ہونے اور خارج ہونے کا راستہ ہے، اور یہ اس کے بعد نیچے کی جانب ویجائنا یعنی اندام نہانی۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جو خواتین میں، جو عورتوں میں یعنی فیمیل میں پائے جاتے ہیں، اور انہی اعضاء کی مدد سے وہ افزائش نسل کو قائم دائم رکھتی ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے ان اعضاء میں کیا ہے، خصیۃ الرحم یا اووریز، یہ رحم کی دونوں جانب یعنی دائیں اور بائیں جانب پائی جاتی ہیں۔ انہیں خصیۃ الرحم بھی کہتے ہیں، اووریز بھی کہتے ہیں۔ ان میں زنانہ سیکس ہارمونز اور بیضہ بنتے ہیں۔ یعنی یہ اووریز ہیں جہاں پر جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ذکر کیا تھا کہ مادہ کی جانب سے ایک اوویوم آتا ہے، ایک بیضہ آتا ہے ہاف کروموسومز کے ساتھ، تو وہ اسی جگہ پہ بنتا ہے اور پھر فیلوپین ٹیوبز کی میں وہ داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان اووریز میں زنانہ سیکس ہارمونز اور بیضہ اور یا اوویوم بنتے ہیں۔ پھر یہ جو قاذف نالیاں ہیں جنہیں فیلوپین ٹیوبز بھی کہتے ہیں، یہ کتنی ہوتی ہیں تعداد میں؟ یہ 2 ہوتی ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ یہ اووریز سے رحم کی جانب جاتی ہیں۔ یہ غیر ارادی عضلات سے مل کر بنی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے اور دوسرے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے جسم میں کچھ ارادی عضلات ہوتے ہیں اور کچھ غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو فیلوپین ٹیوبز ہیں یہ غیر ارادی عضلات سے بنی ہوتی ہیں، یعنی یہ عضلات ہمارے ارادے کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نالیاں خصیۃ الرحم یعنی اووریز سے پیدا شدہ بیضوں کو رحم تک پہنچاتی ہیں۔ یعنی اووریز میں جو اوویوم بنتا ہے، جو انڈے بنتے ہیں، جو بیضے بنتے ہیں، وہ فیلوپین ٹیوبز کے ذریعے ہی رحم تک پہنچتے ہیں۔ پھر یہ جو بڑا عضو آتا ہے، جو مین عضو ہے، یہ بچہ دانی یا یوٹرس یا رحم کہلاتا ہے۔ رحم موٹے عضلات سے بنا ہوا عضو ہے جو کہ پیٹ کے نیچے پیٹرو کے مقام میں واقع ہے۔ پیٹرو کے مقام کے بارے میں اس کا ذکر ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں کیا تھا ریجنل اناٹمی کی برانچ میں۔ تو اگر آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پیٹرو کے مقام کون سا ہے اور اس میں کون کون سے عضو پائے جاتے ہیں۔ رحم مثانہ اور ریکٹم کے درمیان میں پایا جاتا ہے، یعنی اگلی جانب مثانہ ہوگا اور پچھلی جانب ریکٹم یعنی مکد ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ رحم تقریباً 7.5 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کی لمبائی 7.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے
اور اس کا وزن تقریباً 60 گرام ہوتا ہے۔ اگر اس کا وزن کیا جائے تو اس کا وزن 60 گرام تک ہوتا ہے۔ رحم کے 3 حصے ہوتے ہیں، فنڈس، باڈی اور سروکس۔ یہ اوپر کا حصہ فنڈس، یہ درمیان کا حصہ اس کی باڈی، اور نیچے کا حصہ اس کا سروکس یعنی رحم کی گردن۔ رحم 3 تہوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ رحم نچلی جانب سے اندام نہانی یعنی ویجائنا کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر کی جانب سے فیلوپین ٹیوبز یعنی قاذف نالیوں سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اندام نہانی یا ویجائنا کیا چیز ہے؟ اب ہم اس پارٹ کی جانب آتے ہیں۔ ریڈ پوائنٹر کو آپ دیکھیے، یہ والا حصہ ویجائنا یا اندام نہانی کہلاتا ہے۔ یہ بھی عضلات سے بنی ہوئی پتلی سی ٹیوب جیسا ایک جسم ہے جو کہ 8 سے 10 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ یہ 8 سے 10 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ اندر کی جانب یہ رحم کے منہ سے شروع ہو کر بیرونی جانب تک یعنی جسم کے باہر کی جانب تک آ جاتا ہے۔ اگر اس تصویر سے آپ دیکھیں تو یہ اندر کی جانب یہ رحم سے اور یہ باہر کی جانب جسم کے بیرونی حصے کی جانب تک آتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے دوران اندام نہانی یہ یعنی ویجائنا قدرے کھل جاتا ہے اور بچے کی پیدائش کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی جب بچے کی پیدائش یا ڈیلیوری کا مرحلہ آتا ہے تو یہ حصہ جو ہے وہ زیادہ کھل جاتا ہے اور ڈیلیوری کے عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے 3 ٹاپکس کور کیے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یورینری آرگنز کے بارے میں پڑھا، یعنی وہ اعضاء جو پیشاب کو خارج کرنے کے لیے ہمارے جسم میں معاونت کرتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جس میں گردوں کے بارے میں پڑھا، حالبین یعنی یوریٹرز کے بارے میں پڑھا، مثانہ یعنی بلیڈر کے بارے میں پڑھا اور یوریتھرا کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے میل ریپروڈکٹیو آرگنز کے بارے میں جانا کہ میل ریپروڈکٹیو آرگنز کون سے ہیں، یعنی مردانہ آلات تناسل یا اعضائے تولید کون سے ہیں، کس کس مقام پہ واقع ہیں، ان کی ساخت کس طرح کی ہے اور وہ کیا افعال سر انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز کے بارے میں جانا، یعنی رحم کے بارے میں پڑھا، اووریز کے بارے میں پڑھا، فیلوپین ٹیوبز کے بارے میں پڑھا اور ویجائنا کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ تمام اعضاء ان کے مقام کیا ہے اور یہ جسم میں کیا افعال سر انجام دیتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا۔ تو اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمارے اگلے لیکچر کے جو ٹاپکس ہیں، اناٹومیکل پوزیشن یعنی تشریحی وضع قیام کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد تشریحی اصطلاحات یعنی اناٹومیکل ٹرمینالوجیز کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی، لیکچرار مانسہرہ طبیہ کالج۔